السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ ملاقات میں جو کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، انہی باتوں کی کڑی سمجھیے آپ کہ یہ باتیں بھی ہوں گی، اور مسلسل اسی بات کی ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ کہ اسی طرز کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں، تاکہ جو بنیادی باتیں ہیں اس کا ایک خاکہ، اس کا ایک فریم ہمارے ذہن میں بن جائے۔ اس کے بعد پھر اسی فریم ورک اور اسی فریم اور خاکے میں باتوں کو اگر ہم غور کریں تو باتیں بہت ہی سادگی کے ساتھ اور بہت ہی سمپل وے کے اندر ہم کو سمجھ میں آتی رہیں گی۔ چنانچہ ایک آیت جو قرآن پاک کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ اس طرح ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ان آیات میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان میں بلیو کرتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی جن کی زندگی میں پیس ہے، جو زندگی میں اپنے آپ کے اندر پیس رکھنا چاہتے ہیں، اور اس ورلڈ اور اس دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ان کے پاس پیس کا پلان ہے، پیس کا پروگرام ہے، پیس والا رویہ ہے، جو عین قرآن کے مطابق یا اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا وہ، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے یا اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اور اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی وہ دیکھیں اس بات کو، وہ اس بات کا تجزیہ کرتے رہیں، وہ اس بات پر غور کرتے رہیں، وہ اس بات کا جائزہ لیتے رہیں کہ انہوں نے کل کے لیے کیا کیا ہے، یعنی کل کے لیے انہوں نے کیا بھیجا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر بہت ہی کیئرفلی اور بہت ہی تقوی والی زندگی اور بہت ہی احتیاط والی زندگی وہ گزاریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اور اللہ کے تقوی کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ کچھ ظاہری اعمال کے کر لینے کو تم لوگ تقوی سمجھتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی پوری لائف اور پوری زندگی میں زندگی سے ریلیٹڈ ہر انسان کے ساتھ وہ رشتہ بنائے یا جو وہ ذمہ داری، وہ رسپانسبلٹی اپنی پوری کرے، جو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اللہ نے ایز اے ہیومن بینگ فکس کی ہے، مقرر کی ہے، جس کو سورۃ البقرہ کی آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ میں بلیو کرنے والے انسان بنو، اور اللہ کے فرشتوں میں، اللہ کے ملائکہ میں، اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں میں، اور پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یعنی سوسائٹی کے مسکینوں کے ساتھ، سوسائٹی کے یتیموں کے ساتھ، سوسائٹی کے ایسے لوگ جو تمہارے رشتہ دار ہیں لیکن حالات ان کے بہت زیادہ خراب ہیں، ان سب کے ساتھ جو تمہارا پراپرلی رشتہ اللہ نے فکس کیا ہے، ان سے ریلیشن میں جو ذمہ داریاں، جو رسپانسبلٹیز اللہ نے بنائی ہے تمہارے ساتھ، ان تمام چیزوں کو فلفل کرنے کا جو ایک کیریکٹر ہے، اس کیریکٹر کو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تقوی والا کیریکٹر ہے۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت ختم ہوتی ہے اس لفظ کے ساتھ کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے بھی ہیں اور یہی لوگ متقی بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ اس بات سے واقف ہے جو کہ تم کرتے ہو۔
اس میں جو چیز ہم کو بہت زیادہ ابھی فوکس کرنے لائق ہے وہ ایک لفظ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آخرت. آخر، غدن، کل کا دن. چنانچہ اس ضمن میں ایک دو آیتوں کا اشارہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جس میں آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو اس میں لگے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ کل ہم کسی پکنک کے لیے جانا چاہتے ہیں، لہذا یوسف کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ پکنک منائیں، کھیلیں کودیں. اس کے لیے اللہ نے استعمال کیا لفظ، انہوں نے کہا ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجئے کل تاکہ ہم اس کے ساتھ کھیل کود کریں. اور اسی طرح قرآن کی ایک آیت اور بھی آپ کو یاد ہوگی جو سورۃ الکہف میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ کسی بات کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں کل اس کا کرنے والا رہوں گا یا کل میں تم کو بتانے والا رہوں گا. اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی میں آپ کو یاد دلاؤں جس میں کہا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یعنی کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کا نفس کل کیا کمائے گا، وہ کیا حاصل کرے گا، اس کو کیا ملے گا. تو اس طرح غدن کا جو لفظ آتا ہے کل جس کو بولتے ہیں ہم لوگ، تو اس کے اندر آخرت بھی شامل ہے، اس کے اندر نیکسٹ ڈے بھی شامل ہے، اور اس کے اندر سارا کا سارا انسان کا فیوچر شامل ہے. یعنی اللہ انسان کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ تم ہر عمل یعنی ہر دن تمہارا اپنا جو فنکشن ہوگا، تمہارا اپنا جو کام ہوگا، تمہاری جو ایکٹیویٹی ہوگی، وہ ساری ایکٹیویٹی کل بیس پر ہوگی، غدن بیس پر ہوگی. اور اس طرح جب آپ اپنی پرسنالٹی کو ہر دن اتنا زیادہ کیئر کریں گے، اپنے کیریکٹرز کو اتنے زیادہ کیئر کریں گے کہ وہ کل کیا رزلٹ لانے والا ہے، اس کے کل کیا نتائج نکلنے والے ہیں، اس کے کیا کل جو فروٹس ملنے والے ہیں، کیا بہتر اور برے اس کے نتائج آنے والے ہیں. اس طرح اگر اپنی پرسنالٹی کو آپ ڈیولپ کریں، اس طرح اپنی پرسنالٹی اور اپنی شخصیت کے اوپر نگرانی رکھیں تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہاری آخرت درست ہو جائے. یعنی ہماری وہ آخرت جو انسان اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کب انسانوں کو اٹھائے گا اور دوبارہ کھڑا کرے گا اور پھر ان کے ساتھ ان کا اکاؤنٹ لے گا ان کی ساری لائف کا، وہ کب ہے وہ تو ہم جانتے نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن اس کل کا جو رشتہ ہے، وہ اس کل کا رشتہ ہمارے بالکل کل سے چلتا ہے. یعنی ہمارے ہر عمل کے بعد کا جو لمحہ آتا ہے وہ لمحہ کنٹینیو ہوگا اس آخرت سے، اس غدن سے جو غدن اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھی ہے. لیکن عام طور پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ آخرت یعنی اس غدن کو صرف برسوں بعد یا ہماری زندگی کے بعد جو آنے والی لائف ہے اس لائف سے ہی ریلیٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ایک غدن ہوگا، جبکہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس غدن کا جو تعلق ہے وہ کل کی غدن سے چالو ہو جائے، آج کی غدن سے چالو ہو جائے گا. لہذا ایک انسان، ایک نوجوان ساتھی اگر وہ اپنے ہر عمل پر اس طرح نگرانی رکھے کہ میرے اس عمل کا کیا نتیجہ آج نکلنے والا ہے، کیا نتیجہ کل نکلنے والا ہے، اس کے کیا نتائج اور آئندہ کل آنے والے ہیں، اور اس طرح وہ کنٹینیو ہوتے 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 وہ میری اپنی زندگی کے بعد کی زندگی کو جا کر وہ ٹچ ہونے والے ہیں. اللہ کے پاس میں جب کھڑا کیا جاؤں گا اس کا سلسلہ آج سے جڑے گا، میرے اس عمل کے فوری بعد سے جڑنے لگ جائے گا. اس طرح کا احساس، اس طرح کا جو ہے ہمارے اندر خیال اگر پیدا ہونے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر دن ہماری اپنی پرسنالٹی کے اندر ڈیولپمنٹ آنا شروع ہو جائے. ہر دن اپنی پرسنالٹی کے کرشنز ہم لوگ کرنا شروع کر دیں گے، چنانچہ گھر کے اندر بھی اور باہر کی زندگی کے اندر بھی. جیسے آپ خود سوچتے ہیں، یعنی جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے جس محاورے میں آپ بھی کہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ صاحب کل کی فکر کیجئے، کل کے بارے میں سوچیے کہ کل کیا ہوگا. ایسے اگر آپ کریں گے تو آپ کا کل کیا بنے گا. آپ آج کے بارے میں نہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیے. اسی بات کی تلقین اللہ رب العالمین دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
اور دیکھو کہ تمہاری نفس اور تمہاری جان نے، تمہاری پرسنالٹی نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو اور اس بات کو جان لو کہ اللہ اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہاری ہر ایکٹیویٹی، تمہارے ہر فنکشن سے خدا بخوبی واقف ہے، اور وہ خدا تمہارے ہر فنکشن اور تمہاری ہر ایکٹیویٹی کا ایک ریزلٹ آخرت میں اور غدن لے آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے اسکولنگ بھی کی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے کالج بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، اور آپ میں سے کچھ ساتھی وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے ایجوکیشن کو مکمل کر لیا ہے۔ اب آپ خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کسی نے کل جو کچھ کیا تھا وہ آج پائے گا، جس کی اسٹڈیز اسکولنگ کی زندگی سے ہی بہت ہی کیئرفلی رہی ہیں، ان کے کالج کی لائف میں ان کی اسکولنگ کے ریزلٹس آئے، اور جن لوگوں کی کالج کی لائف بہت کیئرفلی رہی ہے، بہت ہی انہوں نے اس کو کیئر کیا ہے، انہوں نے ایک ایک دن کو جو سنبھالا ہے، انہوں نے ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر توجہ دی ہے، انہوں نے اپنے ایک ایک رسپانسبلٹی کو فلفل کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئندہ کی فیلڈ میں چلے جائیں گے، جاب کی فیلڈ میں چلے جائیں گے، اس کے ریزلٹس ان کو آنے لگ جائیں گے۔ اسکولنگ کی لائف کے لیے کالج کی لائف غدن ہے، کالج کی لائف کے لیے ہائر اسٹڈیز غدن ہے، ہائر اسٹڈیز کی لائف پھر جاب کی زندگی کے لیے غدن ہے، اور اسی طرح چاہے وہ فزیکل اور فائنینشیل ہو، چاہے وہ پریکٹیکل کے اندر آپ کا مورل کنسٹرکشن ہو، چاہے وہ آپ کے مورل ڈیولپمنٹس ہو، چاہے وہ آپ کی اسپرچویلٹی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کی زندگی سے پوری طرح ریلیٹ کرتی ہیں، زندگی کا ایک ایک شعبہ بنتا ہے، زندگی کا ایک ایک پارٹ بنتا ہے۔ ایک ایک پارٹ کو اگر آپ آج سنوارنے لگ جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے آگے کا سامان بنے گا، آگے کا توشہ بنے گا۔ اس کی تلقین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کے بعد ایک اور مثال اللہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کیا کیا، كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب یہاں بھی ایک ٹرم آ جاتی ہے اللہ کو بھلا دینا، یعنی اللہ کو بھلا دینے کا مین صرف اور صرف یہی ہوگا کہ سب اللہ نے جو وے آف لائف آپ کو دیا ہے، جس طرز پر اپنی زندگی گزارنے کا اللہ نے آپ کو آرڈر اور حکم دیا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ اس طرز وے آف لائف کو تم اختیار کرو گے، اس طرز کو اختیار کرو گے تو کیا ہوگا، تم کو آج کی زندگی میں بھی سکسس ملے گا، اور بعد میں آنے والی غدر والی زندگی کے اندر بھی تم کو سکسس ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ایسا کیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کیا کیا، اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو پھر اللہ نے کیا کیا، اللہ نے پھر ان کی اپنی جانوں کو بھلا دیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ یہاں اللہ کی اس یونیورس کے اندر، خدا کی اس کائنات کے اندر انسان کسی دوسری چیز کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے، بلکہ جو کوئی اس جو ہے نیچر کے خلاف جاتا ہے، جو کوئی اس خدا کے قانون کے خلاف جاتا ہے، وہ خود اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے، اپنا ہی خود لاس کرتا ہے، اپنا ہی خود نقصان کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو لڑکے ہیں جو یعنی کھیل کود کے مزاج کے ہیں، کالج کے اندر وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں یہ سب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائف برباد ہو جاتی ہے، ان کا فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے، پھر آئندہ لائف کے اندر ان کے کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، ان کے فیوچر کے لالے پڑ جاتے ہیں، ان کی جاب کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہوا، یہ سب اللہ کو بھلانے کا نتیجہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کہتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی فاسق کون ہیں، جنہوں نے خدا کی باندھی ہوئی باؤنڈریز کو توڑا، خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف گئے، خدا نے جو حدود اور باؤنڈریز مقرر کی تھی ان کو انہوں نے پھلانگ دیا، تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا آیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے حصے کے اندر نقصان اور بربادی آئی۔ آگے اور اللہ کہتے ہیں لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ دیکھو اصحاب نار یعنی آگ والے، اور اصحاب جنت یعنی لگژری والے، جنت والے، باغ والے، ریزلٹس پانے والے،
اور فروٹفل لائف پانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں میں بہت ڈفرینٹ پایا جائے گا۔ جس کسی آدمی نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور فلی کیئرفل طور پر بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے ایک ایک مومنٹ کو اس نے کریکٹ کیا، اپنے ایک ایک مومنٹ کے اوپر اس نے اپنی نظر ڈالی اور اس کو دیکھتا رہا کہ اس کا کیا ریزلٹ کر آنے والا ہے، اس چیز کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے کریکٹر کو بناتا رہا، اپنی ایکٹیویٹیز کو بناتا رہا، اپنی ریسپانسبلٹیز کو نبھاتا رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جنت والا ہو جائے گا۔ یعنی اس دنیا کے اندر بھی وہ فروٹس پائے گا، اس دنیا کے اندر بھی گڈ ریزلٹس پائے گا، اور یہ گڈ ریزلٹس اس کے کنٹینیو ہوں گے اس لائف تک جس کو اللہ رب العالمین نے آخرت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ فرماتے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ آگے آیتوں کے اندر اللہ نے تمثیل بھی بیان فرمائی کہ یہ واقعات، یہ باتیں، یہ گائیڈنس تمہارے لیے ایسا ہے کہ اگر اس گائیڈنس کو ہم پتھر جیسی سخت ترین چیز پر بھی نازل کر دیتے تو کیا ہو جاتی؟ وہ بھی نرم ہو جاتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یعنی اس گائیڈنس کو انسان کو تو خدا نے گوشت و پوست کا بنایا ہے، اس کو دل دیا ہے اور دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، اور اس میں نرمی دی ہے اللہ نے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ سخت سے سخت چیز کے اوپر بھی ان قوانین کو اپلائی کرو گے، ان قوانین کو جو ہے قوانین کو اپلائی کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے گڈ ریزلٹس آئیں گے، وہ نرم ہو جائے گا، وہ سافٹ ہو جائے گا، اس کے اندر ماڈسٹی آ جائے گی۔ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں ہیں، یہ ایگزامپلس ہیں لوگوں کے لیے، نضربها للناس لعلهم يتفکرون، تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو گہرائی کے ساتھ سوچیں، سمجھیں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم ہر دن اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ کے اندر اپنی جو ہے محاسبے کے سوچ کے تحت اپنی لائف کو گزاریں کہ آج میں نے گھر کے اندر کیا دیا ہے، گھر والوں کے لیے میں نے کیا کیا ہے جو کل مجھے فائدہ دے گا، کل میرے گھر والوں کو فائدہ دے گا، میں نے اپنی جاب کے ساتھیوں کے لیے کیا کیا ہے، اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے کیا کیا ہے، اپنی سوسائٹی کے لیے کیا کیا ہے۔ ہر دن اپنے کام کو، اپنے ایکشن کو اگر ہم لوگ یعنی غور کرتے چلے جائیں گے، اس کا اکاؤنٹ لیتے چلے جائیں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری پرسنالٹی کے اندر بہت زیادہ ترقی آئے گی، بہت زیادہ بڑھوتری آئے گی، اور بہت ہی ایک اعلیٰ اور جو ہے مناسب انسان ہم بن سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بہت کافی ہیں، پھر ملاقات پر اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔